شروع اللہ کے نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو لے کر آئے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ نے تو اس وقت بھی اس کی مدد کی ہے جب اسے کافروں نے نکال دیا تھا، جب وہ دو میں دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہے۔ اللہ غالب اور دانا ہے۔ نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر فائدہ کا حصول آسان ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو یہ ضرور تمہارے پیچھے جاتے، لیکن ان کو مسافت بہت دور معلوم ہوئی۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمیں طاقت ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں اجازت دے دی یہاں تک کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں، اور تم جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تم سے اس بات سے رخصت نہیں لیں گے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ متقین کو خوب جانتا ہے۔ تم سے صرف وہی لوگ ایسی رخصت لیتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دل شک میں مبتلا ہیں، وہ اپنے شک میں ہی متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی یہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ساز و سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہوا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر یہ لوگ تم میں مل کر نکلتے تو بھی سوائے خرابی کے تمہارے اندر کسی اور بات کا اضافہ نہ کرتے، اور فتنے کی تلاش کرنے کے لیے تمہارے درمیان دوڑ دھوپ کرتے۔ تم میں ان کے سننے والے لوگ موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنے تلاش کیے ہیں اور تمہارے لیے معاملات میں الٹ پھیر کیا ہے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا جبکہ یہ ناپسند کر رہے تھے۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ سنو، فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تم پر اچھی حالت آتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں اچھا ہوا کہ ہم نے اپنا معاملہ اس سے پہلے ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں۔ ان سے کہو کہ ہم پر ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں آئے گی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، اور وہ ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہو کیا تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کے سوا کسی اور چیز کا انتظار کر سکتے ہو؟ لیکن ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی طرف سے تم پر عذاب لائے یا ہمارے ہاتھوں سے، تو انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ تم اپنے مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق ہو۔ اس بات سے ان کے دیے ہوئے مال قبول کیے جائیں، اس امر کے سوا کسی اور بات نے نہیں روکا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نماز کے لیے نہیں آتے مگر مارے بندے، اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے مگر ناپسند کرتے ہوئے۔ ان کے مال، ان کی اولاد تمہیں دلکش نہ لگیں، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں نکلیں جبکہ یہ کافر ہوں، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو اس کی طرف رسی دوڑا کر بھاگ جائیں، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو تم پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں اعتراضات کرتا ہے۔
اگر ان میں سے کچھ ان کو دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہونے لگتے ہیں۔ اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ ہی کی تمنائی ہیں، تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ صدقات تو بس فقیروں، مسکینوں، عاملین کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب کی گئی ہے، اور گردنوں کو چڑھانے اور قرض داروں کی مدد کرنے اور اللہ کی راہ میں مسافروں کی خدمت کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ جاننے والا حکیم و دانا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے۔ کہو وہ تمہارے بھلائی کے لیے کان کا کچا ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر ایمان کرتا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایماندار ہیں ان کے لیے سراپا رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں۔ اگر یہ مومن ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرے گا تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نازل نہ کی جائے جو ان کو اس چیز کی خبر کر دے جو ان کے دلوں میں ہے۔ کہو اور مذاق اڑاؤ۔